سورت سجدہ مکی ہے، صرف 30 آیتیں اور 3 رکوع ہے، نزول میں 75 ہے، ترتیب میں 32 ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں یہ سورت پوری تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورت دہر۔ اللہ کے فضل سے کراچی بھر میں احسن العلوم واحد جگہ ہے جہاں ہر جمعہ اس پر عمل ہوتا ہے، ساڑھا پلہ باری ہے الحمدللہ۔ مولیان حافظان قوم تکون ہنشی ٹھینگ والے کہہ رہے جی دا اگدنے نے میں اگد سے مطلب دیر شہدوں سے اگدنے او بے حیا امام، تراویح کی طرح تیز تلاوت کرو لیکن پڑھو، ورنہ مجھے فجر میں جمعے کے دن بلاؤ کہ پڑھتے ہیں لوگ۔ یعنی جب میں نے شروع کیا تو ایک آدمی مجھے کہتے ہیں لوگ چلے جائیں گے، میں نے کہا چلے جائیں، آپ اور ہم تو ہوں گے نا۔ جب 2-4 جمعے گزر گئے کہنے لگے اب تو لوگ بڑھ گئے، اور مسجدوں کے لوگ سنت کے اتباع میں فجر جمعے کی فجر یہاں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی کہتے ہیں طالب علموں کی مسجدیں بڑی نہیں ہیں، طالب علموں کا کیا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی لوگ سنت نماز پڑھے اور طالب علم غیر سنت پڑھے، اس لیے کہ نان بخور ٹر بزن ہے۔ یہ تو طلباء کی توہین ہے بالکل۔ طالب علموں کی مسجد میں تمام سنن جاری کرو تاکہ وہ عملاً دیکھیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جب کوئی شاگرد امامت کرتا تو پوچھتے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے؟ جب کوئی اور بتاتا سخت ناراض ہو جاتا کہ تمہیں اس سنت کا پتہ نہیں، یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام لیلا حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی، یہ 2 صورتیں، ایک یہ اور ایک صورت ملک، آپ ہر رات کو پڑھ کر پھر سوتے تھے۔ اس کو عمل میں شامل کرو۔ سورت کا مقصد ہے العبادۃ المخلص للہ، اور سورت کا مقصد ہے وقوع القیامہ، اور سورت کا مقصد ہے مکافات الاعمال جزاء و سزاء، اور سورت کا مقصد ہے دفع عذاب اللہ، اللہ رب العالمین کا عذاب دفع کرنا، وہ عبادت سے۔ پہلا مقصد العبادۃ المخلص للہ، دوسرا مقصد وقوع القیامہ، تیسرا مقصد مکافات العمل، چوتھا مقصد دفع عذاب اللہ۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کی صداقت سے ہے جو مستلزم ہے رسول اکرم کے اعجاز و حقانیت کو، اور پہلا حصہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ وقوع قیامت اور اخیر جزاء الاعمال اور دفع البلیات پر۔ خلاصہ ہو گیا۔ ما قبل کی صورت میں علم غیب کی نفی تھی مخلوق سے، تو اس صورت میں علم وحی کا اثبات ہے مخلوق کے لیے۔ یہ ربط ہے دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزول میں 75 اور ترتیب میں 32۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل ہے یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تنزیل الکتاب من رب العالمین بھی صحیح ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، ایسی کامل کتاب۔ ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، آئے یہ کہتے ہیں پیغمبر نے گڑھا اس کو، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ برحق ہے تیرے رب سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ ڈرا دے ان لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کے درمیان میں، فی 6 ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر برابر ہوئے عرش پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا دوست اور نہ سفارشی، افلا تتذکرون، سوچتے نہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض،
انتظام کرتے ہیں کاموں کا آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف، فی یوم اس دن میں کان مقدار 1000 سنۃ مما تعدون جس کا مقدار 1000 سال ہے جو تم گنتے ہو، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم یہ غیب اور ظاہر جاننے والا غالب اور مہربان، الذی احسن کل شیء خلقا وہ جس نے بہترین دی ہر انسان کو خلقت، وبدا خلق الانسان من طین اور شروع کیا انسان کی پیدائش کو مٹی سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین پھر بنائے اس کی نسل کو نچوڑ پانی بے عزت سے یعنی منی سے، اول تو آدم مٹی سے پھر ہر انسان منی سے، ثم سواہ پھر ٹھیک کیا اس کو، ونفخ فیہ من روحہ اور پھونک ڈالے اس میں اپنی روح میں سے، روح سب اللہ کی ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ دے دیے تم کو کان سننے کے لیے، دل سوچنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل سوچنے کے لیے، قلیلا ما تشکرون تھوڑا شکر کرتے ہو، وقالو کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض آیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں ریزہ ریزہ مٹی ہوگی، انا لفی خلق جدید کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ رب کے ملنے کے منکر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم آپ فرمائے روح قبض کریں گے تمہاری وہ فرشتہ موت کا جو تم پر مسلط کیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون پھر رب کی طرف لوٹو گے۔ بعض روایات میں ہے کہ انسانوں کا فرشتہ اس کا نام اسرائیل ہے، اور حیوانات کی روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کا نام اسماعیل ہے۔ حیوانات کے بھی روح قبض ہوتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب اور سر سید احمد خان دونوں مولانا مملوک علی دہلوی کے شاگرد تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب اہل حق تھے اور سر سید انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور معتزلی بنا تھا، وہ نیچری احادیث پہ اعتراض کرتا تھا۔ ایک ایسی مجلس جس میں مولانا بھی تشریف فرما تھے اور سید احمد خان بھی تھا، تو سید احمد خان نے مولانا سے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا یا جنوبی یا تصویر و فرشتے نہیں آتے؟ مولانا محمد قاسم صاحب نے کہا یہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اس نے کہا پھر ان گھروں میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت نانوتی نے فرمایا کہ جو فرشتہ کتے کی روح قبض کرتا ہے وہ ان لوگوں کی روح قبض کرے گا جن گھروں میں تصویریں کتے اور جنوبی رہ رہے ہیں۔ فبہت الذی کفر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ اے کاش کہ دیکھے آپ مجرموں کو ناکسوا رؤوسہم عند ربہم جھکائے ہوں گے سروں کو رب کے حضور، جیسے مجرم ہوتا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا اے پروردگار ہم نے دیکھا سنا، فرجعنا نعمل صالحا لوٹا دے ہم کو کام کر لیں گے اچھا، انا موقنون ہم یقین سے کہتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اگر ہم چاہتے دیتے ہر انسان کو اس کی سمجھ، ولیکن حق القول منی لیکن بات طے شدہ ہے میری، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بھر کے رکھ دوں گا دوزخ جن و ان سب سے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا چکو وہ جو بھول بیٹھے ہو آج کے دن کے ملنے کو، اِنَّا نَسِينَاكُمْ ہم تم کو بھلا بیٹھ، فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور چکو عذاب ہمیشگی کا بسبب تمہارے کام کرنے کے تمہارے اعمال کے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها بے شک ایمان لاتے میری آیتوں پر وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم تسبیح کرتے رب کی حمد بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، سجدہ لازم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع دور رہتی ہے کروٹیں ان کے بستروں سے، اللہ کی عبادت کرتے، یدعون ربهم خوفا وطمعا پکارتے ہیں رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر، ڈرتے عذاب سے امید جنت کی، ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے، صرف نمازیں نہیں پڑھنی ہے، سجدے خرچ بھی کرنا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین فلا تعلم نفس نہیں جانتا ہے کوئی بھی، ما اخفی لهم کیا پوشیدہ رکھا ہے اس کے لیے، من قرة اعین آنکھوں کی ٹھنڈک جنت جا کے، کسی کو کیا پتہ اللہ نے کتنی نعمتیں تیار کی، اللہ نصیب فرمایا، جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا،
افمن کان مؤمنا، آیا وہ جو ہے مومن، اللہ حضرت علی، کمن کان فاسقا، مانن اس کے جو فاسق یعنی کافر ہے، ولید ابن عقبہ، لا یستوون، برابر نہیں ہے موحد اور مشرک، سنی اور بدعتی، اہل حق اور اہل باطل۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے جنتوں کا ٹھکانہ ہے، جنت المأوا جنتوں میں سے ایک جنت کا نام ہے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ان کے اعمال کی۔ واما الذین فسقوا، وہ جو فاسق ہے، فمأواہم النار، پس ان کا ٹھکانہ آگے، پہلے فرمایا نا فمن کان مومنا، تو اما الذین آمنوا سے تشریح، کمن کان فاسقا، واما الذین فسقوا اس کی تفسیر، اور وہ لوگ جو فاسق ہیں فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی چاہیں گے کہ نکلے وہاں سے، اعیدوا فیہا، لٹائے جائیں گے اس میں، وقیل لهم، کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو عذاب دوزخ کا، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یقیناً چکا دے گا ان کو نزدیک کا عذاب، دنیا کا، قبر کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے یعنی قیامت کا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے یہ لوٹ آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنها، پھر منہ موڑتا ہے اس سے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم جرائم پیشوں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم دے چکے تھے حضرت موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ نہ ہو شک میں اس کے ملنے سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ ابو العباس مبرد بھی نحوے کا امام ہے، اور ابو اسحاق زجاج بھی، تو ابو اسحاق زجاج نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تو ابو العباس مبرد نے اس سے پوچھا کہ سنا ہے تفسیر لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا کہ یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ان دونوں باتوں میں کیا مناسبت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ کے اس کے ملنے میں کوئی شک نہ کرے، مطلب یہ کہ جیسے موسیٰ کی کتاب برحق تھی اس طرح آپ کا قرآن برحق ہے، جیسے یہ اس کتاب کے باغی ہے اس طرح آپ کی بغاوت کرتے، یہ کوئی شک کی بات نہیں۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنایا ہم نے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنایا ہم نے ان میں سے امام جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے، لما صبروا، جبکہ وہ صبر کرتے ہیں، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر و یقین سے دین کی امامت ملتی ہے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیتوں کا یقین کرتے ہیں، ان ربک یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کا قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبل من القرون، آیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ان کے کنڈرات میں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، فلا یسمعون، سنتے نہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، آیا یہ دیکھتے نہیں ہم کا کے لے جاتے ہیں پانی زمین بنجر کو، ویران بنجر چٹیل زمین پر ہم بارش برساتے ہیں، فنخرج به زرعا، بس اگا دیتے ہیں اس سے کھیتی، تأکل منہ انعامهم وانفسهم، کھاتے ان میں سے مویشیاں اور یہ، افلا یبصرون، آیا دیکھتے نہیں، ویقولون متی ھذا الفتح، کہتے ہیں کب ہوگی فتح، دو ٹوک فیصلہ قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، آپ فرمائیے فیصلے کے دن کام نہیں آئے گا کافروں کو ان کا ایمان، یعنی کافر جو اس دن ایمان لائیں گے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ایمان تو دنیا میں معتبر ہے، ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، فاعرض عنهم، چھوڑے ان کو، وانتظر، انتظار فرمائے، انہم منتظرون،
بے شک یہ بھی انتظار میں ہے. وقفہ کرو.